سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ کے گورنر تھے۔ یہ اس امت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں اور سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عجیب انسان تھے۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ لکھا ہے کہ یہ بکریاں چرا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو کہا کہ ہمیں بکریوں کا دودھ پینے دو۔ اجازت ہوتی تھی مالکوں کی طرف سے کہ مسافر گزرے نا، اب تو ہمارے جگہ جگہ ہوٹل ہیں تو یہ چیزیں ہی جو نا ہمیں عجیب لگتی ہیں، تو وہ دودھ پینا چاہے تو بکریوں کا دودھ اس کو پلا دے۔ تو حضور علیہ السلام بھی تھے اور ایک صحابی بھی ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بکری کا دودھ پینے دیں۔ تو عبداللہ بن مسعود کہنے لگے مجھے مالک کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو ایسی بکری لے آؤ جو دودھ نہ دیتی ہو، کوئی ایسی بکری لے آؤ جو دودھ نہ دیتی ہو۔ تو وہ لے آئے، اب انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والے ہاتھ رکھے، اس بے دودھ والی بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے خود بھی پیا، اپنے ساتھی کو بھی پلایا۔ اب شام ہوئی، انہوں نے بکریاں وہاں چھوڑی اور خود حضور کے دروازے پر، اور کیا کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ منتر سکھا دیں جس سے بے دودھ والے جانور دودھ دینا شروع کر دیتے ہیں، مجھے وہ منتر سکھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے کلمہ سکھا دی۔ اور ان کا اتنا بڑا مقام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کا، آپ علیہ السلام نے فرمایا رضیت ما رضی لکم ابن ام عبد وسخط لکم ما سخط لکم ابن ام عبد۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے اس بات پہ راضی ہوں جس پہ میرا عبداللہ بن مسعود راضی ہے۔ یعنی عبداللہ بن مسعود میری امت کو کوئی حکم دے تو میں محمد بھی اس پہ خوش ہوں، ٹھیک ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور میں اس بات پر ناراض ہوں جو عبداللہ بن مسعود میری امت کے لیے پسند نہ کرے، میں بھی اس پہ ناراض ہوں۔ اتنا اعلیٰ مقام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ تو یہ کوفہ کے گورنر تھے، تو ان کے پاس ایک مقدمہ آ گیا۔ مقدمہ یہ آیا کہ ایک عورت ہے، اس کا خامد فوت ہو گیا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ نمبر 2، اس کا مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا۔ اب یہ بتا دیں کہ آیا اس کو وراثت میں حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ایک یہ مسئلہ بھی سمجھیں، اگر ایک عورت کا نکاح ہوا تھا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس میں اور اس کے خامد میں تنہائی بھی نہیں ہوئی تھی، تو اب اس کا حکم کیا ہے؟ اب اس عورت پر عدت نہیں ہے، اس عورت پر عدت نہیں۔ اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جو فیصلہ آیا وہ یہ تھا کہ عورت کا شوہر فوت ہو گیا اور ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، اور اس کی جو وراثت ہے اب اس میں حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں نے یہ مسئلہ نہ قرآن میں پڑھا ہے نہ حدیث میں پڑھا ہے، میں غور کرتا ہوں، آپ فلاں دن میرے پاس آ جائے، میں پھر اس کا حل بتاؤں گا۔ تو جب وہ لوگ آئے اور آگے پوچھا جی آپ ہمیں بتائیں، اب آپ ذرا غور کر لیں اس مسئلے پر، عورت کی رخصتی نہیں ہوئی اور خامد نے طلاق دے دی، اب اس عورت کے ذمے عدت نہیں ہے۔ عورت کی رخصتی نہیں ہوئی لیکن خامد مر گیا، فوت ہو گیا، اب یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ یاد رکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے حضرت علقمہ، اور حضرت علقمہ کے شاگرد تھے ابراہیم نخعی، اور ابراہیم نخعی کے شاگرد تھے حضرت حماد، اور حضرت حماد کے شاگرد تھے امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو ہم جو حنفی، ہماری جو فقہ ہے، اس کے جو احادیث ہیں ان میں زیادہ کا دار و مدار حضرت عبداللہ بن مسعود پر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہرحال سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ لوگ آ گئے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے مسئلہ بتایا کہ جس عورت کا خامد فوت ہو گیا اس عورت کے اوپر عدت بھی ہے، عدت گزارے گی چاہے ان کی تنہائی نہیں ہوئی، اور نمبر 2 اس کو جو ہے نا مہر مثل دینا پڑے گا۔ مہر مقرر نہیں ہوا تھا نا، مہر مثل کیا ہوتا ہے کہ جو اس لڑکی کی، عورت کی ماں کا مہر تھا
یا اس کی خالہ کا مہر تھا یا اس کی بہن کا مہر تھا، مہر مثل کا معنی یعنی برابری والا مہر جو اس کے خاندان میں چلتا ہے، وہ مہر بھی دینا پڑے گا، وہ عدت بھی گزارے گی، اور یہ عورت اپنے شوہر کی وارث بھی ہوگی۔ اور کہا کہ یہ مسئلہ میں نے اجتہاد سے بتایا ہے۔ کس سے بتایا ہے؟ آج کل تو لوگوں نے آوارگی کا نام تحقیق رکھا ہوا ہے، کبھی ادھر سر مارتے ہیں کبھی ادھر سر مارتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میں تحقیق کر رہا ہوں۔ اللہ معاف کرے، عربی کی ایک لائن پڑھنے نہیں آتی اور تحقیق کر رہے ہیں۔ علماء سے مجتہدین سے بدزنی پھیلانے کا نام تحقیق رکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ عورت عدت بھی گزارے گی، اس کو مہر مثل بھی دیا جائے گا، اور یہ اپنے شوہر کی وراثت کی حقدار بھی ہوگی۔ وہاں پہ ایک صحابی تھے حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ، کہنے لگے کہ یہ آپ نے مسئلہ کہاں سے بیان کیا؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں نے اپنے اجتہاد سے بیان کیا۔ تو حضرت معقل نے کہا کہ بین ہی ان سوالوں کے جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کہا ہمارے خاندان کی ایک عورت تھی بنت واشق، اس کا کیس حضور کی عدالت میں لگا، اور یہی مسئلہ تھا کہ اس کا خامد رخصتی سے پہلے فوت ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اب آیا یہ عدت گزارے گی، یہ وراثت میں حقدار ہوگی، اور اس کا مہر بھی مقرر نہیں کیا، تو کیا اس کو مہر ملے گا؟ تو جو آپ نے جواب دیے ہیں تین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل ہی ایسے جواب ارشاد فرمائے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا غور کریں، ایک عورت کو طلاق ہو گئی اور اس کی تنہائی نہیں ہوئی تھی خامد کے ساتھ، اس کی عدت ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن ایک عورت کا خامد مر گیا اور عورت اس کی خامد کے ساتھ رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، تنہائی بھی نہیں ہوتی، اس کے اوپر عدت ہے کہ نہیں؟ یہ ایسے معاملات ہیں کہ ہمیں قرآن اور حدیث کو ماننا پڑے گا۔ ہماری عقل تو کہتی ہے کہ دونوں کا ایک حکم ہونا چاہیے، رخصتی تو دونوں کی نہیں ہوئی، لیکن ایک کے اوپر عدت آ رہی ہے اور دوسری پہ عدت نہیں آ رہی۔ جو اللہ اور رسول کا حکم ہے اسی کو ہمیں ماننا پڑے گا۔